دنیا بھر میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. بد زبانوں کو لوگوں نے امریکہ سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پاکستان سے بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہ مہنگائی کیوں ہوئی, روٹی 30 روپے کی کیوں ہوئی, بجلی اور گیس کیوں مہنگی ہوئی, تو یہ آگے سے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں, بد زبانی پر اتر آتے ہیں, گندگی پر اتر آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 3 سال حکومت چلانے کے بعد آپ کہیں کہ پہلے دن بھی حکومت میں آنے سے پہلے کنٹینر پہ بھی نواز شریف, حکومت میں آتے ساتھ بھی نواز شریف, 1 سال بعد بھی نواز شریف, 2 سال بعد بھی نواز شریف, اور 3 سال بعد بھی سوائے نواز شریف کے کوئی لفظ نہیں ان کے منہ سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مہنگائی ایک مسئلہ ہے. اتنی ہٹ دھرمی میں نے کبھی نہیں دیکھی میری بہنوں. جب آپ یہ کہتے ہو مہنگائی بھی ایک مسئلہ ہے, آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ان بہنوں سے پوچھو کہ جب مہنگائی ایک گھر کا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. نہ بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ بجلی کے بلوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ گیس کے بلوں کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ ادویات کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ آپ کے پاس بچوں کی تعلیم و تربیت اور کپڑوں اور جوتوں کے لیے پیسے رہتے ہیں. تو آپ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہو ہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے وقت. مہنگائی نے تو ملکوں کے ملک اجاڑ دیا, آپ کتنے اور کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے. آپ تو نہیں گھبراتے کیونکہ آپ کا کچن اور آپ کا گھر دوسرے لوگ چلاتے ہیں. انہوں نے محنت مزدوریں کر کے اپنے بچے بھی پالنے ہیں. انہوں نے اپنا گھر اپنی محنت سے چلانا ہے. آپ کی طرح امیر لوگوں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ نہیں ہیں. یہ مزدور لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, اور یہ محنت کر کے کما کے کھانے والے لوگ ہیں. ان سے پوچھو جب مہنگائی آتی ہے تو ان کے گھروں پہ کیا قیامت آتی ہے. اور نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 70 سال میں گلگت بلتستان میں سڑکیں نہیں بنی. اس نے سڑکیں بنا کے آپ کو یہ بتایا کہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو سڑکوں کے جال سے جوڑ دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ 70 سال میں گلگت بلتستان کے لوگوں آپ کے پاس ہسپتال نہیں تھا. اس نے آپ کو پاکستان کا گلگت بلتستان کا سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل اور دل کا ہاسپٹل آپ کو دیا یا نہیں دیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو صحت اور تعلیم کے بہت مسائل ہیں. 5 سال بعد حکومت چلانے کے بعد وہ باہر آ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر کالج ہونے چاہیے, یونیورسٹیز ہونی چاہیے, اسکول ہونے چاہیے. انہوں نے پہلے آپ کو یونیورسٹی کیمپسز دیے, کیڈیٹ کالجز دیے, اسکول دیے, یونیورسٹیز دیے, اور بعد میں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. یہ ایک بڑا ضروری میسج تھا اس ترانے میں, جو ڈر گئے وہ مر گئے. اور یاسین اور صومال کے عوام نہ ڈریں گے, نہ گھبرائیں گے, نہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یاسین اور گپس کو ایک درجہ دیا ہے ضلع کا, اور وہ اس کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے, نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے, لیکن یہ جعلی حکومت اس میں بھی رخنا ڈال کے بیٹھ گئی ہے. آپ کا حق ابھی تک آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن ابھی اپوائنٹ نہیں ہوئی. تو ان کے نصیب میں آپ کی خدمت کرنا نہیں لکھا. اگر گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالی صوبہ بنے گا اور اس کو خود مختاری ملے گی, اس کو اس کا جائز حق ملے گا, تو میرے یاسین کے بہن بھائیوں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف کے ہاتھوں سے ملے گا.